یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا، اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں، عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں، محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا، وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی ایگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایگزامپل ہوگی، ورنہ ہمیں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی کئی مفتیوں نہیں یہ پتا ہوتے. وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے. عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ
یہ جہمیہ ہے جی، یہ مجسمہ ہے، استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے. اب یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں. مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہے محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات، جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے. ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے، آمین. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو سمجھ لو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اور یہاں متشابہات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جی شہید زندہ ہے، جی تو زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شہید زندہ ہے، نہیں لکھا ہوا ہے سرکار. قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر زندہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ والا زندہ نہیں، وہ آخرت کی زندگی میں ہے. وہ بیسیکلی جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی آخرت کی، لہٰذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے، ورنہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ جو امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، خیبر کے موقع پہ امیر حمزہ کو ہی بلا لیتے، قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوی مرنے کے بعد عدت پورا ہو کے اگلا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو بدکار عورت ہے پھر وہ، کیونکہ اس کا خاوند تو زندہ ہے. نہیں وہ اور زندہ ہے. ہاں داڑھ تھلے آئے ہو نا میرے. اسما بنت امیس حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی، غزوہ موتا میں شہید ہوئے. عدت پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے نکاح کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو اسی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی، اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی. یہ دو بیٹے ایسے ہیں جو حضرت علی کے اس عورت کے پہلے خاوندوں سے ہیں.
لیکن پرورش حضرت علی نے کی ہے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی، جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے. ان کے 2 بیٹے بھی، اون اور محمد، شہید ہوئے، اور زینب نے دربار یزید میں خطبہ بھی دیا. تو شہید زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ.